الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی ویڈیو میں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے متعلق بیان کیا گیا تھا۔ دفن کے بعد بادشاہ نے حکم دیا کہ خانقاہ کے سب درویشوں کے لیے ہماری طرف سے کھانے کا انتظام کیا جائے، تو احمد ایاز آگے بڑھا اور دست بستہ بادشاہ سے عرض کیا، حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی حیات مبارکہ میں خواجہ اقبال لنگر کا انتظام کرتے تھے، اگر یہ خدمت انہی کے سپرد ہو تو بہتر ہے۔ بادشاہ نے خواجہ اقبال کو بلا کر دیکھا اور کہا، تم نے جس عمدگی سے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات انجام دی ہیں ان کا حال میں نے سنا ہے، اب میں لنگر کے خرچ کا انتظام تمہارے سپرد کرتا ہوں۔ خواجہ اقبال نے بادشاہ سے کہا، حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی بہن کے پوتے خواجہ سید رفیع الدین ہارون مجھ سے زیادہ اس کام کے مستحق ہیں، کیونکہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں ان کو اپنا متولی بنایا تھا۔ بادشاہ نے کہا، تم انہی کے نیابت میں کام کرو گے، میں یہ چاہتا ہوں کہ جس طرح حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے درویشوں کی خدمت ہوتی تھی وہ کام یعنی لنگر اسی طرح جاری رہے۔ بادشاہ محمد تغلق نے یہ بھی دریافت کیا کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا روحانی جانشین کس کو بنایا ہے۔ خواجہ سید رفیع الدین نے آگے بڑھ کر کہا کہ یہ سعادت مولانا نصیر الدین محمود اودھی کو حاصل ہوئی ہے، مجھے تو صرف خانقاہ کے انتظام پر مامور فرمایا گیا ہے۔ بادشاہ نے مسکرا کر کہا، کیا تم اس کو برداشت کرو گے کہ دوسرے تمہارے حق پر قابض ہو جائیں؟ خواجہ سید رفیع ہارون نے برجستہ جواب دیا، ہم سب ایک حق کے تابع ہیں اور وہ خدا کی ذات ہے۔ میرے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جس کو جس چیز کا اہل سمجھا وہی چیز اس کو عطا فرمائی۔ میرے حضرت رحمۃ اللہ علیہ تارک دنیا تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل تھے، بس نہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں کوئی وراثت تھی نہ یہاں کوئی وراثت ہے۔ میرے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تنکا بھی ترکے میں نہیں چھوڑا، بلکہ یہ فرمایا کہ جو اپنا حصہ چھوڑ دے وہی دوسروں کو حصہ بانٹنے کا حقدار ہوگا۔ پھر میں کیوں کر مولانا نصیر الدین محمود سے رشک کر سکتا ہوں، ان کو خاردار بستر دیا گیا ہے۔ مجھ جیسے آسائش پسند اور راحت طلب لوگ اس خاردار بستر کی برداشت کے قابل ہوتے تو مجھ کو مولانا نصیر الدین محمود سے مقدم رکھا جاتا۔ سلطان نے یہ بات سن کر خواجہ سید رفیع الدین ہارون کو آفرین کہیں اور واپس اپنے محل چلا گیا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی وفات 4 شنبہ یعنی بدھ کو ہوئی تھی۔ خواجہ سید محمد امام حضرت سلطان المشائخ رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی یہ روایت بیان کرتے تھے کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ماہ سفر کے آخری 4 شنبے بدھ کو پیدا ہوئے تھے۔ جس دن مکتب میں تعلیم کے لیے داخل ہوئے اس دن بھی بدھ تھا۔ جس دن بدایوں سے دہلی کے لیے روانہ ہوئے تو یہاں بدھ کے دن پہنچے۔ جب دہلی سے اجودھن بیت ہونے کے لیے پہنچے تو اس روز بھی بدھ تھا۔ جب خلافت ملی تو وہ بھی بدھ کا دن تھا۔ وفات کی نسبت سب کا خیال تھا کہ جمعے کو ہوگی، کیونکہ آخری جمعے کی صبح سے حضرت رحمۃ اللہ علیہ دریافت فرما رہے تھے کہ آج کیا دن ہے۔ جب لوگ کہتے تھے کہ جمعہ ہے تو بہت خوش ہوتے تھے، سب کا خیال تھا کہ وفات آج ہی ہوگی، مگر جمعہ گزر گیا، پھر ہفتہ، اتوار، پیر اور منگل بھی گزر گیا، آخر آپ نے بدھ کی صبح کو چاشت کے وقت وفات پائی۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔